نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب انشاءاللہ استغفار کی برکات کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ استغفار کی ضرورت کیوں پیش آتی، استغفار کرنا کیوں ضروری ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ دن رات گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کچھ جان بوجھ کر اور کچھ انجانے میں، کچھ انسان ہونے کے ناطے، کچھ جہالت میں، لا علمی میں، جذباتیت میں، اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے. لیکن چونکہ گناہ انسان کے حق میں نہایت نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے، اس لیے انسان کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی دنیا میں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، فرما برداری کے لیے پیدا کیا، نافرمانی کے لیے پیدا نہیں کیا. اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم حد الوسع یہ کوشش کریں کہ وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور ان کاموں سے بچیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جن لوگوں نے، افراد نے یا جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کے کام کیے، ان پر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، کیسے کیسے عذاب آئے. اگر ہم دیکھیں تو آدم علیہ السلام کو جنت سے کس چیز نے نکلوایا؟ ان کی غلطی تھی، انہوں نے وہ پھل کھا لیا شیطان کے کہنے میں آ کر، جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو روکا تھا، جس کے نتیجے میں وہ ان راحتوں، نعمتوں، آسائشوں سے محروم ہو گئے. تو گویا گناہ انسان کو نعمتوں سے محروم کرنے والی چیز ہے. پھر اسی طرح ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور نہایت عبادت گزار تھا، اور اس کا ایک بہت بڑا مقام تھا، لیکن کس لیے وہ راندہ درگاہ ہوا، کس لیے ذلیل اور حقیر ہوا، کس لیے اللہ کی رحمت سے دور ہوا؟ کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. پھر اسی طرح زمین پر آپ دیکھیں کہ آنے کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو مختلف قومیں پیدا ہوئیں، ان میں قوم نوح کو دیکھیے. قوم نوح کو پانی میں کیوں غرق کر دیا گیا؟ آسمان کیوں ان پر برسا؟ زمین سے پانی ان کے لیے کیوں ابل آیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی. وہ کون سی چیز تھی جس نے قوم عاد پر باد سرسر مسلط کر دی تھی کہ وہ ہوا جس پر سے بھی گزرتی، انسانوں، کھیتوں، چوپایوں، جانوروں، مکانوں، کسی بھی چیز پر جو ہوا وہ گزری اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ گئی، اور انسان اس طرح گرے پڑے تھے، مرے پڑے تھے، گویا درختوں کے تنے اکھڑے ہوئے ہوں. وہ کون سی چیز تھی جس نے سمود جیسی طاقتور قوم کو، جس نے بہت مضبوط گھر بنا رکھے تھے پہاڑوں کو تراش تراش کے، ان کو صرف ایک چیخ کے ساتھ ہلاک کر دیا؟ وہ ان کے گناہ ہی تھے جن کے نتیجے میں وہ ہلاک اور برباد ہوئے. اسی طرح وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے قوم لوط کو اس بربادی سے دوچار کیا کہ ان کی ساری بستی کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جایا گیا، اتنا اونچا کہ اوپر کے فرشتوں نے قوم لوط کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تک سنی، اور پھر اس بستی کو اوپر سے نیچے دے مارا گیا، جس میں قرآن مجید میں آتا ہے وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، الٹا دی جانے والی بستی کو اس نے دے مارا، یعنی پٹھا دیا. وہ کیا چیز تھی؟ اللہ کی نافرمانی تھی، گناہ تھا. وہ کون سی چیز تھی جس نے فرعون جیسی طاقتور انسان اور اس کے طاقتور لشکروں کو ڈبو دیا؟ وہ گناہ ہی تھے، وہ نافرمانیاں ہی تھی. وہ کون سی چیز تھی جس نے قارون اور اس کا گھر اور اس کا مال و اسباب اور ساری چیزیں زمین میں دھنسا دی؟ وہ اس کے گناہ تھے، اس کا تکبر تھا، اس کی اکڑ تھی. وہ کون سی چیز تھی جس نے بخت نصر کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا تھا اور ان کو تتر بتر کر دیا، اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا گیا؟ یہ ان کے گناہ ہی تھے. اسی طرح بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی قومیں آئی ہیں کہ جو دنیا میں بڑی طاقتور تھی، بہت آباد تھی، بہت شاندار تھی ان کی ساری بستیاں اور ان کا رہن سہن، لیکن کس چیز نے ان کو ذلیل و خوار کیا؟ یہ ان کے گناہ تھے. تو اس لیے ہم سب کو ان سارے واقعات سے، ان واقعات اور اس کے علاوہ بھی جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ان سب واقعات سے سبق لینا چاہیے
اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہیں. دیکھیں ہم کتنے ہی ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو ہمارے والدین کو ہم سے ناراض کر دیتے ہیں، والدین ہم سے خفا ہو جاتے ہیں. کتنی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے بہن بھائی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. کتنی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمارے بچے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے دوست احباب ہم سے روٹھ جاتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی خفگی یا ان کی ناراضگی ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو ہم ان سے معافی مانگتے ہیں، ہم ان کو سوری کر لیتے ہیں. اور جو سوری نہیں کرتا وہ ان پیارے رشتوں کو کھو دیتا ہے. اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کی نافرمانی کے کام کر جاتا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ ساتھ ساتھ توبہ کرتا رہے، واپس پلٹتا رہے، تاکہ کسی گناہ کے وبال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا ناراض نہ ہو کہ ساری نعمتیں چھن جائیں اور ہر نعمت سے محرومی نہ ہو جائے. تو اس لیے ہم استغفار کی برکات کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ ہم گناہوں کے نقصانات سے محفوظ ہو سکیں. آپ سب نے دوائے شافی نام کی کتاب سنی ہوگی، پڑھی ہوگی. اگر نہیں پڑھی تو میں آپ کو یہ دعوت دوں گی کہ اس میں گناہوں کے جو نقصانات ہیں، اس میں بہت سارے چیپٹرز ہیں جن میں ایک ایک گناہ کے نقصان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ان کو ایک دفعہ دہرا لیجئے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے کن کن چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے اور اس پر کیسی کیسی مصیبتیں آتی ہیں، تاکہ استغفار کے اندر ایک شدت پیدا ہو، استغفار دل سے ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم صرف زبان کی ایک ایکسرسائز کر رہے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن ہم دل میں شرمندہ نہیں ہو رہے ہوتے یا گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو غلطی بھی نہیں مانتے اور ہم بلکہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. حالانکہ گناہ جو ہے وہ تو گناہ ہے، جو زہر ہے وہ زہر ہے، اور جس درجے کا زہر انسان کھاتا ہے اسی درجے کا نقصان ہوتا ہے. تھوڑا زہر، یعنی چھوٹے موٹے زہر تو ہم مختلف کیمیکلز کی شکل میں کھاتے ہی رہتے ہیں، ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ان کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن جو شدید قسم کے زہر ہوتے ہیں وہ تو انسان کو جان سے مار ڈالتے ہیں. تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کبیرہ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے. گناہوں کے مذموم اثرات میں ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا علم حاصل کرنے کا شوق اور ذوق اٹھ جاتا ہے. پھر اسی طرح وحشت قلب بھی پیدا ہوتی ہے، یعنی دل کے اندر انسان کی خوف اور ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے، لوگوں سے وحشت پیدا ہونے لگتی ہے، مشکلات چلی آتی ہیں. سلف صالحین میں سے بعض کا قول ہے جب کبھی مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اس کا اثر میں اپنی سواری کے جانور اور اپنی بیوی کے برتاؤ میں بھی محسوس کرتا ہوں، یعنی اس کے اندر بھی ایک بے رخی پائی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گناہگار انسان کے دل کے اندر ایک اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے، ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح انسان کے اندر طرح طرح کی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان اللہ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے. دنیا میں انسان جب گناہ کرتا ہے اور یہ نقصان دیکھتا ہے تو اس کو کچھ اور وجوہات بتاتا رہتا ہے، اصل وجہ کی طرف نہیں آتا. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوئی اور ہم نے یہ سوچا ہو کہ ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہو، کوئی ڈپریشن ہو، کوئی دل کی وحشت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی دکھ کی کیفیت ہو، تو ہم اس کو کبھی لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن ہم اس کی اصل وجہ کی طرف نہیں آتے کہ اس کی وجہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہ در گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یعنی ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھول دیتا ہے. پھر ایک کیفیت یہ بھی آتی ہے کہ انسان گناہ پر فخر کرنے لگتا ہے، یعنی غلط کام کرتا ہے اور اس پر ہٹائی کرنے لگتا ہے اور اس کے اندر سے احساس تک ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ گناہوں کی اپنی ایک نحوست ہوتی ہے جو انسان کے لیے دنیا میں بھی ذلت کا باعث بنتی ہے. انسان کے دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں، دل میں اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. پھر اسی طرح گناہوں کا مرتکب جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ عرش کے حاملین فرشتے جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو طرح طرح کے مصائب دیکھنے پڑتے ہیں اور دنیاوی آفات اس کے گھر میں، اس کے بچوں میں، اس کے پھلوں میں، اس کی کھیتیوں میں، حتیٰ کہ پانی، ہوا وغیرہ میں بھی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر کی جو ایک غیرت ہے، دینی غیرت یا ایمانی غیرت یا حمیت، وہ ختم ہو جاتی ہے. انسان کے اندر کا حیا ختم ہو جاتا ہے جو کہ ایمان کا ایک حصہ ہے.
پھر اسی طرح انسان کی جو عزت ہے اس میں کمی آتی ہے. پھر اسی طرح کچھ گناہ جو ہیں ان کے اثرات اور بھی زیادہ شدید ہوتے ہیں کہ انسان بعض اوقات ایمان تک سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کی رحمت کو پاتا رہے. گناہ کتنا بھی بڑا ہو لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. بہت سی مشکلات سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کر لے اور آنے والے عذاب جو ہیں ان سے انسان بچ جائے. سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا روئے زمین پر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 طرح کا امان تھا. ایک امان تو اٹھا لیا گیا اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا امان یہ استغفار ہے. یعنی اس کی وجہ سے انسان امن میں رہتا ہے اور گناہوں سے اور ان کے وبال سے محفوظ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں. تو یہ کتاب آپ سب کے پاس ہے، جو اس کو اب نکال لیجیے، ہم اس کو شروع کریں گے. اس کا مقدمہ ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے اوپر رحمت اور مہربانی کو فرض اور لازم کر لیا. اس کی ذات پاک اور تعریف کے لائق ہے، وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. کتاب کا نام ہی استغفار کی برکات ہے، اور یہ کتاب لکھی ہے شہزادہ فیصل بن مشعل آل سعود نے، اور اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. اور بے شمار درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل و اصحاب پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے گواہ بنا کر بھیجا ہے. بلا شبہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. یعنی اللہ کی مہربانی کو محسوس کرنا چاہیے ہم سب کو. ان کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے کمزور حالات اور اعمال کو جاننے والا ہے، اگرچہ وہ اعمال کتنی بھی مقدار کو پہنچ جائیں. نیز اللہ کی ان نعمتوں کا مقارنہ کرتے ہوئے جن کی اس نے اس کے اوپر بارش کی ہے اور جن کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی شمار کر سکتا ہے، اور پیدا کرنے والے اللہ عز و جل نے جس وقت بندوں کو پیدا کیا اور وہ ان کے طبیعت اور مزاج کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بہت زیادہ غلطیاں کریں گے اور اس کی عبادت میں حدود سے تجاوز کریں گے، اور وہ ان کے علم کی کمی کو بھی جانتا تھا. اس لیے اپنی رحمت سے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اس نے استغفار کی نعمت عطا کی. یعنی چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حالات سے بخوبی واقف ہے، اس کو پتا تھا کہ ہم غلطیاں کریں گے، تو اس نے ہمیں استغفار ایک تحفے کے طور پر دیا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے چلے جائیں اور ان کے برے اثرات سے بچ سکیں. ان لوگوں کو جو اللہ کی عبادت میں اخلاص نیت کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی جان بوجھ کر یا اپنی نادانی کی وجہ سے گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے رب کی بخشش اور مہربانی کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور شرمندہ ہو کر اس سے معافی طلب کرتے ہیں، جو ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور وہی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں کیا، جس وقت اپنے افضل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں گے. یعنی 2 چیزیں انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہیں. ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جبکہ وہ دنیا میں موجود تھے سب کے بیچ میں، لیکن وہ امان تو اللہ نے اٹھا لی. اور اب استغفار وہ واحد چیز ہے کہ جس کے کرتے رہنے سے انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے. اور ابھی تک جتنے بھی میں نے گناہوں کے برے اثرات بتائے ہیں کہ کیا کیا نتائج ہوتے ہیں دنیا میں بھی انسان پر. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان بعض رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، بعض نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. اسی لیے جب حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں، دوسرے نے کہا کہ میرے کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، تیسرے نے کہا کہ بارشیں نہیں برستی، قحط سالی ہے، تو انہوں نے ہر ایک کے علاج کے طور پر استغفار پڑھنے کو کہا. اور سورۃ نوح کی ان آیات کو جو آگے آپ پڑھیں گے بھی یہ بتایا کہ
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے بارشیں برسائے گا اور وہ تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا اور تمہارے لیے یعنی کہ طرح طرح کی نعمتیں پیدا کر دے گا۔ جو مراد یہ ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو دنیا کی نعمتیں بھی تمہیں حاصل ہوں گی۔ تو دوسری نعمت استغفار کی نعمت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب نے جس وقت اس کی تفسیر بیان کی تو فرمایا پہلا امان اٹھا لیا گیا اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، جبکہ ایک دوسرا امان ابھی باقی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے تمام گناہوں اور غلطیوں کے بارے میں استغفار اور توبہ کرتے ہیں تاکہ تو ہمیں امان عطا کرے اور ان تمام عذاب سے ہم کو نجات دے جس میں تو نے اپنے فضل و کرم اور احسان میں بذریعہ استغفار امان رکھا ہے۔ میں اس اللہ عظیم سے استغفار کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، وہ زندہ اور ثابت اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اللہ کی ان بے شمار نعمتوں کی مقدار کے برابر جن سے اس کے بندوں نے فائدہ اٹھایا ہے توبہ کرتا ہوں اور ان سے دگنا اور سے گنا اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں۔ اس مناسبت سے میں اپنے بھائی اور دوست احمد بن عبدالعزیز التویجری کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مبارک کتاب کو تیار کرنے میں میری مدد کی ہے۔ میں یہاں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس عمل میں اللہ تعالیٰ سے ثواب اور اجر کی امید رکھتا ہوں اور اپنے ان محبوب مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں جن کو اس دنیا فانی نے بہت زیادہ اپنی مصروفیات اور مشغولیات میں مشغول کر رکھا ہے، تاکہ لوگ اپنے خالق کریم کی طرف لوٹنے کے بارے میں فکر کریں اور اس سے مغفرت اور رحمت کی امید کریں، اور جب یہ لوگ استغفار کو لازم پکڑیں گے اور کثرت سے استغفار کریں گے تو ان کا خالق ان کو عذاب نہیں دے گا۔ جیسے کہ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر روز ایک نئی خبر سننے کو ملتی ہے۔ صبح آپ اگر نیوز پیپر پڑھیں تو پڑھ کے ڈپریشن ہونے لگتا ہے کہ ہر طرف ایک بدامنی اور بے سکونی کی سی کیفیت ہے۔ ان سب چیزوں کے مقابلہ کرنے کے لیے بعض اوقات ہم اپنے آپ کو بالکل نہتا پاتے ہیں، کیونکہ دنیا کے کسی ملک میں اگر لوگوں کو گھر بے گھر کیا جا رہا ہے یا بچے کہیں ڈوب کے مر رہے ہیں یا اور مصیبتیں آ رہی ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میں اس میں کیا کروں۔ بعض اوقات بالکل ہیلپ لیس فیل کرتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھنا۔ تو ان کے لیے شیلڈ اور ڈھال کیا ہے؟ استغفار ہے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مصیبتوں اور مشکلات سے بچ جائیں تو اس کے لیے ہمیں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنی ہوگی۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ دن اور رات میں 70 سے زیادہ یا 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم عن الخطا تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا تھا۔ تو ہم کمزور لوگوں کی کیا حالت ہے؟ ہم آپ کی امتی ہیں اور آج کے اس پچھلے زمانے کے خطا کار اور گناہ کرنے والے کمزور مسلمانوں میں سے ہیں، اور اپنی مشغولیت یعنی مصروفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اور اس سے تقرب حاصل کرنے، نیز گناہوں کے مرتکب ہو کر اس سے استغفار کرنے میں بہت ہی غافل اور سست ہیں، اور گناہوں کو کرتے وقت ہمیں خوب علم ہوتا ہے لیکن پھر دوسرے وقت ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے کہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن بعض اوقات پھر جان بوجھ کے یا انجانے میں یا اپنے آپ کو بہلا کر وہ غلط کام کر جاتے ہیں۔ یہاں میں آپ لوگوں کو بکر بن عبداللہ المازنی کا قصہ یاد دلاتا ہوں جو ان کے ساتھ ہوا جبکہ وہ اپنے زمانے کے فقیہ اور ابتدائی تابعین میں سے تھے۔ تابعین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوتا ہے۔ وہ کہیں راستے میں چل رہے تھے اور ان کے آگے ایک لکڑہارا چل رہا تھا، یعنی لکڑیاں کاٹنے والا، کہہ رہا تھا الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ۔ تو بکر بن عبداللہ المازنی نے کہا کیا تو اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں جانتا؟ بس 2 ہی چیزیں پڑھے جا رہے ہیں۔ لکڑہارے نے کہا کیوں نہیں، میں قرآن کا حافظ ہوں اور بہت سی چیزیں جانتا ہوں، لیکن انسان برابر گناہ اور فضل و انعام کے مابین ادھر ادھر رخ بدلتا رہتا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور فضل و انعام کے لیے اس کی تعریف کرتا ہوں۔ تو بکر بن عبداللہ المازنی نے کہا جہل بکر و علم الحطاب، بکر نادان ہے اور لکڑہارا حقیقت کو پا گیا ہے، کیونکہ یا ہمیں گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہوتی ہے یا جو نعمتیں ہم نے پائی ہیں ان پہ شکر ادا کرنے کی۔ تو ان 2 چیزوں کے درمیان اگر انسان رہتا ہے تو دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہوتی ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ خوشگوار ہوگی۔ اس طرح میں اس مقدمے کے اختتام پر وہ چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے میرے دادا الملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود نے اپنی کتاب البرد المصفى المختار میں پسند کیا اور ذکر کیا ہے، جس استغفار کے بارے میں نے اس میں بعض ایسے کلمات کو پڑھا جن سے اعضاء اور جوارح کانپ اٹھے
اور دماغ اور نگاہیں اس کے سامنے اس کی باریکی اور تفسیر اور معنی پر غور کرنے کے لیے ایک طویل وقت تک کے لیے ٹھہر گئیں. انہوں نے کہا اللہ ان پر رحم کرے اور ان کا بہترین ٹھکانہ بنائے. اللہم انی استغفرک مما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ واستغفرک مما جعلته لک علی نفسی ثم لم اوف بہ واستغفرک مما زعمت انی اردت بہ وجہک فخالط قلبی ما قد علمت. اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس چیز سے جس کے بارے میں نے تجھ سے توبہ کی پھر دوبارہ اسے کر بیٹھا. یعنی ایک دفعہ کیا غلط کہا، توبہ کی، پھر وہی غلطی کی دوبارہ. اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جسے تیرے لیے کرنے کے لیے میں نے اپنے نفس پر لازم کیا تھا. یعنی میرے دل میں اخلاص تھا کہ میں صرف تیری رضا کے لیے وہ کام کروں گا، لیکن اس کو پورا نہ کر سکا. نیت کی تھی اور پھر کیا نہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم نیک کام کرنے کی نیت کرتے ہیں، یہ نفل پڑھیں گے، یہ صدقہ کریں گے، یہ روزے رکھیں گے، لیکن اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. اور مغفرت طلب کرتا ہوں اس چیز سے جس کو میں نے خالص تیرے لیے کرنے کا پختہ ارادہ کیا، بس میرے دل میں یہ مختلط ہو گیا، یعنی مکس اپ ہو گیا، دنیا کے لوگ بھی بیچ میں آگے، نیت خراب ہو گئی اور نہ کر سکا، اور تو اسے جانتا ہے. اے اللہ تو قبول کر، اے اللہ تو قبول کر. ایک اور استغفار ہے، اللہم اغفر وارحم موتانا وموت المسلمین اجمعین واجز اللہم السلف الصالح عنا خیر الجزاء بما اورثوا لنا من علم نافع وذکر جامع وایمان شدید البیاض ناسع. اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے مردوں کو بخش دے، یعنی جو فوت ہو چکے ہیں، اور رحم فرما. اور اے اللہ ہمارے گزرے ہوئے نیک لوگوں کو ہم سے بہترین بدلہ دے کہ انہوں نے ہمیں علم نافع، جامع، خالص ذکر اور صاف شفاف ایمان وراثت میں دیا. یعنی صحیح چیزیں ہمارے تک آج پہنچی ہیں ان لوگوں کی محنتوں کی بدولت جنہوں نے اس راستے میں اپنی زندگیاں لگا دی تھی. اے زندہ اور قائم رہنے والے اللہ، ہمارے تمام نیک اعمال کو خالص اپنی رضا کے لیے کر دے اور ان اعمال کو ہمارے لیے خیر و بھلائی اور کامیابی کے ساتھ گواہ بنا دے، جس دن کہ ہم ہر چیز سے خالی ہو کر سوائے نیک اعمال کے جو ہم نے دنیا میں کیے تجھ سے ملاقات کریں گے. یعنی دیکھیے، سوچیے وہ دن کیسا دن ہوگا جب ہمارے ہاتھ میں ہمارے عمل کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ مال، نہ بچے، نہ دنیا کا کوئی ساز و سامان جس سے ہم اکٹھا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اور صرف ہمارے اعمال ہوں گے. تو کتنے ہیں ہمارے اعمال اور کس قسم کے ہیں، کیا کوالٹی ہے ان کی، اور وہ لے کر ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے. کیا جواب دیں گے کہ اتنی بڑی زندگی میں ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا. کیونکہ بہت سے کام ہم کرتے بھی ہیں تو ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے، تو اللہ کے لیے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کے اجر لو، اس سے کہو کہ وہ تمہیں اس کی جزا دے، کیونکہ تم نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کفار اور منافقین اور مشرکین جو نیک عمل کرتے ہیں، جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بڑی بڑی چیریٹی کے کام کرتے ہیں، اس پر انہیں آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیے. کیونکہ بہت دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ بعض اوقات نان مسلم ہم سے زیادہ اچھے کام کرتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں اجر ملے گا. اس لیے نہیں ملے گا کہ انہوں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، دنیا کے لیے کیا، اور دنیا میں ان کو واہ واہ مل گئی، لوگوں نے ان کی تعریفیں کر دی اور ان کا نام بلند ہو گیا، ان کا صلہ اور اجر ان کو یہی مل گیا. ہمیں یعنی اس دن کو یاد کریں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور درمیان میں کوئی نہیں، ہاتھ میں بس وہی جمع پونجی جو اللہ کے نام پہ کی ہم نے، اور خالص اس کے لیے کی، اور اس میں کسی قسم کی نیت کی خرابی شامل نہیں کی. تو اس لیے اگر ہم کچھ کریں اور اس میں کوئی نیت کی خرابی بھی شامل ہو جائے، پھر استغفار کریں، یا اللہ میں نے جو کیا اور اس میں میرے اندر ایسی چیز آ گئی، کوئی خیال آ گیا، خود پسندی کا خیال آ گیا، اپنی بڑائی کا خیال آ گیا، اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے، کیونکہ میں نے کیا تو تیرے لیے تھا، لیکن اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے میں اس سے پھر گیا، اس سے ہٹ گیا. استغفار اور ذکر اور شکر کو اپنی نعمتوں میں سے بنا دے جن سے ہم سب کی زبانیں جدا نہ ہوں. جیسا کہ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارا آخری قول شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ بنا دے، یعنی ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. میں اس مقدمے کو اس دعا سے ختم کرتا ہوں جس کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے نام سے موسوم کیا ہے. آپ سب اس کو پڑھیے، سب کو ہی آتا ہے. اللہم انت ربی، اونچی آواز میں پڑھیں.
اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں، اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن کو میں نے کیا ہے، اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، بس تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی دوسرا ان گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ یعنی جو گناہ ہم اللہ کی نافرمانی میں کرتے ہیں وہ بندے نہیں ہمارے معاف کر سکتے اور نہ کروا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ عظیم سے استغفار طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود حقیقی نہیں، وہ زندہ اور قائم و دائم رہنے والا ہے، اسی سے توبہ اور